بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم میں اسلامی طرز تفکر کے بنیادی خد و خال، سید علی حسینی خامنئی۔ تیسرا حصہ، ایمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم صدق اللہ العلی العظیم۔ سورہ انفال، آیات 2 تا 4۔ یسألونک عن الانفال، اے پیغمبر انفال کے بارے میں آپ سے سوال کرتے ہیں کہ انفال کس لیے ہے اور کس کا حق ہے۔ انفال کا مختصر طور پر یہ ترجمہ ہو سکتا ہے، انفال یعنی ایسا مال جو تمام مسلمانوں سے متعلق ہے۔ مثلا اس کا ایک نمونہ وہ مال غنیمت ہے جو جنگ میں مسلمانوں کو حاصل ہوتا ہے۔ پہلی مرتبہ یہ مسئلہ مسلمانوں کو جنگ بدر میں پیش آیا۔ مسلمان ایک دوسرے سے بحث کرتے تھے کہ یہ مال غنیمت کس کا حق ہے۔ ان کے درمیان اختلاف پیدا ہوا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا۔ قرآن کی آیت جواب کی صورت میں پیغمبر اکرم کو الہام ہوئی۔ قل الانفال للہ والرسول، انفال خدا اور پیغمبر سے متعلق ہے۔ خدا سے متعلق کا کیا مقصد ہے؟ یعنی بندگان خدا میں سے کچھ خاص لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ جو بھی خدا کا مال ہے، جہاں بھی جس چیز پر بھی مال خدا کا نام صادق آتا ہے، وہ در حقیقت ایسی چیز ہے کہ جس کا الہی اہداف و مقاصد میں خرچ ہونا ضروری ہے۔ والرسول یعنی رسول کا مال، یعنی کیا مقصد؟ کیا رسول اللہ خدا کے مقابلے میں ایک الگ مرکز کی حیثیت رکھتے ہیں؟ نہیں۔ ممکن ہے ہر کوئی اپنے آپ کو حق دے کے وہ خدا کے مال میں تصرف کر سکتا ہے۔ ممکن ہے سب کہیں کہ یہ خدا کا مال ہے، ہم بھی تو خدا کے بندے ہیں، اور اس پرکشش عنوان سے کہ یہ خدا کا مال ہے اور ہم بھی خدا کے بندے ہیں، اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس عمومی مال کو اپنے ذاتی استعمال میں لے آئیں۔ اس طرح کی چیز ممکن ہے۔ بنابراین اگرچہ مال خدا کو تمام مسلمانوں اور خدا کے حقیقی بندوں کی بھلائی کے لیے ان تک پہنچنا ضروری ہے، لیکن تمام لوگوں کی بھلائی کے لیے ان تک پہنچانے کا مطلب یہ نہیں کہ جیسے جس کا دل چاہے استعمال کرے، بلکہ ضروری ہے کہ اس کا ایک مرکز ہو، اللہ کی طرف سے ایک طاقتور اور با اختیار نمائندہ ہو جو لوگوں کے تمام معاملات کا والی و سرپرست ہو۔ وہ کون ہے؟ وہ رسول ہیں۔ یہاں پر رسول رسالت اور نبوت کے طور پر بیان نہیں ہوا، بلکہ حکومت الہی کی صورت میں بیان ہوا ہے۔ یعنی جب رسول اس دنیا سے چلے جائیں تو امام انفال کا ذمہ دار ہے۔ امام یعنی حاکم الہی،
امام معصوم اگر کسی زمانے میں لوگوں پر حکومت نہیں کر رہے ہوتے تو جو شخصیت اللہ کی طرف سے لوگوں پر حکومت کرنے کا حق رکھتی ہے وہ انفال اور عام مال کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ بہرحال اگرچہ یہ مال عمومی ہے، یعنی معدنی ذخائر، جنگلات، دشت و صحرا، چراگاہوں کا تعلق سب سے ہے، مال غنیمت جو دشمنوں سے حاصل ہوتا ہے سب کے لیے ہے۔ مال غنیمت کے طور پر حاصل ہونے والی بادشاہوں کی خاص اور قیمتی اشیاء سب کے لیے ہیں، اور جو موارد انفال کے لیے مصداق قرار دیے گئے ہیں اگرچہ سب کے لیے ہیں، لیکن اللہ کے ایک قدرت مند نمائندے کے اختیار میں ہونے چاہئیں۔ وہی قدرت مند شخص حاکم اسلامی ہے۔ وہ کون ہے؟ پیغمبر گرامی قدر کے زمانے میں خود رسول اللہ اور ان کے بعد معصوم امام ہیں۔ اگر امام معصوم نہ ہوں تو الہی عادل امام، وہ جس کے ہاتھ میں اسلامی حکومت کی باغ دوڑ ہونی چاہیے، وہ انفال کے امور کا سرپرست ہے۔ یہ آیت کا پہلا حصہ ہے۔ البتہ ہماری گفتگو کا تعلق آیت کے پہلے حصے سے نہیں تھا۔ انفال کے مصرف کو متعین کرنے کے بعد خداوند متعال فرماتا ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِینَ۔ اگر آپ مومن ہیں تو ان تین کاموں کو انجام دیں۔ پہلا، تقوی الہی کو اختیار کریں۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ یعنی خدا سے ڈریں۔ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ اپنے درمیان آپس میں صلح و صفائی سے کام لیں، اختلافات کو اپنے درمیان سے نکال دیں۔ جو لوگ غیر حقیقی گفتگو کرتے ہیں حق کی حمایت میں ان سے ہاتھ اٹھا لیں، اپنے درمیان سے اختلافات کو ختم کر دیں۔ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ اپنے درمیان صلح و صفائی سے کام لیں۔ یہ دو بڑے تاکیدی حکم تھے۔ تیسرا حکم ایک کلی مطلب ہے اور تمام نیک کاموں کی بجا آوری اور برے کاموں سے اجتناب سے متعلق ہے۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کریں۔ ان کنتم مؤمنین اگر آپ مومن ہیں۔ ایمان جو کہ قلبی جھکاؤ اور ایک مطلب، ایک شخص یا ایک مرکز کے ساتھ فکری، اعتقادی اور نفسیاتی وابستگی کا نام ہے، اسے فقط اس بات میں خلاصہ نہیں کیا جا سکتا کہ انسان صرف دل میں یہ جھکاؤ اور وابستگی رکھے۔ ایمان صحیح معنوں میں اس وقت وجود رکھتا ہے جب انسان اس پر عمل کرے، اس وقت ایک شخص اپنے حقیقی مومن ہونے کا دعویٰ کر سکتا ہے۔ جب ایمان کے تقاضوں اور ایمان کے عہد و پیمان کا پابند ہو، ایک شخص اس وقت کہہ سکتا ہے میں خدا پر ایمان اور اعتقاد رکھتا ہوں کہ جب اس کی زندگی اور اس کے وجود کی کتاب کا متن منکر خدا کی زندگی سے فرق رکھتا ہو۔ قرآن کی آیت یہاں پر صراحت کے ساتھ بیان کر رہی ہے۔ یہاں پر عقلی حساب و کتاب نہیں کہ شک و شبہ پیدا ہو اور دلائل دینے پڑیں، بلکہ ضروری ہے کہ ان کاموں کو انجام دیں اگر مومن ہیں۔ انہی کاموں میں سے ایک وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ہے، خدا و پیغمبر کی اطاعت کریں، انہی کے حکم کو بجا لائیں۔ حکم خدا کیا ہے؟ جو بھی ہے واضح ہے کہ خدا نے لوگوں کے مال میں، لوگوں کی جان میں، لوگوں کی زندگی میں، انسان کے ایک دوسرے سے رابطے میں، انسان کے خدا کے ساتھ روابط میں، انسان کے حیوانات کے ساتھ رابطے میں، حتیٰ کہ نباتات کے ساتھ رابطے میں کچھ عہد و پیمان، ذمہ داریاں، واجبات اور وظائف معین کیے ہیں۔ اگر ان امور میں خدا کی اطاعت کی تو اپنے آپ کو مومن کہہ سکتے ہیں، ورنہ اگر انسان کا دل ایک مرکز سے وابستہ تو ہو لیکن اس وابستگی کی شعاعیں
عمل میں، ہاتھ میں، پاؤں میں، دیگر اعضاء و جوارح میں منعکس نہ ہوں تو ایسے ایمان کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ بنیادی طور پر اسلام کی نظر میں ایمان کا نام اس پر صادق ہی نہیں آتا۔ یہ قرآن کی منطق ہے۔ فاتقوا اللہ، پس خدا کی نافرمانی سے ڈرو۔ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اپنے درمیان میں صلح و صفائی سے کام لو۔ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، خدا اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو۔ اس آیت کے آخر میں مومنین کا نام آنے کی مناسبت سے خداوند متعال اس کے بعد والی آیت میں مومنین کی صفات اور ان کی شرائط کو بیان کر رہا ہے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتهم ایمانا وعلى ربهم يتوکلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا۔ یہاں پر حقیقی مومن کے لیے 5 صفات معین کی گئی ہیں۔ ممکن ہے یہ 5 صفات بولنے اور سننے والے کے اندر نہ پائی جائیں، لیکن اگر کوئی شخص ان 5 صفات کو پانے کے لیے سعی و کوشش اور محنت کرے، پھر جا کے ایمان کی راہ میں، ایمان کے اہداف کی راہ میں جد و جہد کرے، تو وہ اپنے آپ کو مومن کہنے کا حقدار ہے۔ حقیقی مومن وہ ہے جس کے اندر یہ 5 صفات موجود ہوں۔ پہلی، انما المؤمنون، مؤمنین فقط، الذین، وہی ہیں، اذا ذکر اللہ، کہ جب اللہ کا ذکر ہو، وجلت قلوبہم، تو ان کے دل خوف سے لرز جائیں۔ یعنی کیا مطلب؟ اللہ سے خوف کا کیا معنی ہے؟ انسان کے وجود کی خاصیت یہی ہے۔ انسان کی روح اور جسم کی ترکیب اس کا سبب بنتی ہے کہ ہر باعظمت چیز کے مقابلے میں ہر انسان خوف کا احساس کرتا ہے۔ یہ خوف کی حالت اس لحاظ سے نہیں ہے کہ اس سے ڈرتا ہے۔ ممکن ہے وہ اپنے اندر کوئی ڈر نہ رکھتا ہو۔ یہاں ڈر کا تعلق گناہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ ڈر اس کی عظمت کے مقابلے میں اپنے اندر حقارت کے احساس سے جنم لیتا ہے۔ اس طرح کا خوف خدا بجا اور صحیح ہے، ضروری، لازمی اور مفید ہے۔ جو خدا کے مقابلے میں خود کو چھوٹا، ناقص اور حقیر سمجھے اور خدا کو اپنے تمام امور پر مسلط، محافظ اور نگہبان کی صورت میں دیکھے، تو اس طرح کا انسان کوشش کرتا ہے کہ خدا کے معین کردہ اس مستقیم اور سیدھے راستے سے دوسرے راستے کی طرف نہ جائے۔ ایک مسلمان انسان میں اور ایک مسلمان معاشرے میں سعی و کوشش اور عمل کے نفاذ و اجرا کا سب سے بڑا ضامن یہی ہے۔ یہی چیز ہے کہ آپ دیکھتے ہیں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ماہ رمضان کا تیسرا عشرہ آتا تو فرماتے تھے، میرا بستر لپیٹ دو۔ اپنے لیے بستر نہیں بچھاتے تھے، یعنی اب راتیں سونے کے لیے نہیں بلکہ عبادت کے لیے ہیں، پروردگار کے سامنے تضرع و زاری کے لیے ہیں، خضوع و خشوع کے لیے ہیں۔ گمان نہ کریں کہ یہ مصنوعی اور دکھاوے کا کام انجام دے رہے ہیں۔ کس قدر ناقص و ناآگاہ ہیں وہ شخص جو یہ کہے کہ امام دعائے ابو حمزہ صومالی میں لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں اور اپنے آپ سے نہیں کہہ رہے۔ کس قدر وہ خدا کے صالح بندوں کی روح دعا اور مناجات کی کیفیت سے ناواقف ہیں، جو یہ خیال کرتے ہیں کہ امام علیہ السلام کا گریہ و زاری اور آنسو بہانا دوسروں کو سکھانے کے لیے ہے، یعنی انہوں نے مصنوعی گریہ کیا ہے تاکہ آپ اور میں ان سے سیکھیں۔ غلط ہے یہ۔ واقعاً انہوں نے آنسو بہائے ہیں۔ انہوں نے گریہ کیوں کیا؟ اس لیے کہ ان میں معرفت خدا زیادہ ہے۔
امیر المومنین علیہ السلام خدا کے وجود میں اس عظمت کو دیکھتے ہیں کہ ہماری ظاہر بین آنکھیں اس عظمت کا ادراک نہیں کر سکتیں۔ تو اس قدر بلند عظمت کا مالک ہے کہ چھوٹے سے آئینے میں دکھائی نہیں دے سکتا۔ ہماری روح کا یہ چھوٹا سا آئینہ اس عجیب و غریب عظمت کو اپنے اندر منعکس نہیں کر سکتا، لیکن امیر المؤمنین کی روح کا آئینہ کس طرح وہ اس عظمت کو سمجھ سکتا ہے، حاصل کرتا ہے، درک کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ مارے گزیدہ کی طرح تڑپتے اور آنسو بہاتے ہیں۔ جب یاد خدا کی بات ہوتی ہے تو وہ ہیبت کی حالت، وہ خشیت الہی کی کیفیت، وہ خوف اور ڈر کا احساس، وہ حالت جو خدائے متعال کی عظمت کے مقابلے میں اپنے حقیر اور ناچیز ہونے کے احساس سے پیدا ہوتی ہے، مومن کے دل پر مسلط ہو جاتی ہے۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن وہ ہیں جب خدا کی یاد ہو تو ان کے وجود میں عظمت پروردگار کی وجہ سے اپنی حقارت کا احساس پیدا ہوتا ہے، اور اسی احساس سے ان کے دل پر ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک صفت ہے۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، مومن کی دوسری نشانی یہ ہے کہ جب ان پر اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں، یا وہ خود پڑھتے ہیں یا کوئی دوسرا ان کے لیے تلاوت کرتا ہے، تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ زادتہم ایمانا، یہ ایمان بیج کی طرح ان کے دل میں، ان کی روح میں پروان چڑھتا ہے، بڑا ہوتا ہے جس طرح ایک پودا بڑا ہوتا ہے۔ درخت کی طرح اس کی جڑیں اور شاخیں مضبوط ہوتی ہیں، یہاں تک کہ اسے جڑ سے اکھاڑ پھینکنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ حقیقی مومن وہ ہے کہ اگر دینی اور الہی حقائق اور معارف کا ایک کلمہ بھی اس کے دل میں ہو تو اسی ایک کلمے میں تدبر کے ذریعے، بصیرت کے ذریعے، غور و فکر کے ذریعے وہ اپنے ایمان میں اضافہ کرتا ہے اور اس ایمان کو ضائع ہونے سے بچاتا ہے۔ یہی حقیقی مومن ہے۔ اس آیت اور اس جملے سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ تلاوت قرآن کے ذریعے سے ضروری ہے کہ مومن کے ایمان میں اضافہ ہو۔ قرآن ایسی کتاب ہے کہ جس سے سمجھنے کی نیت سے پڑھنا ضروری ہے، اور سمجھنا اس نیت سے ہو کہ ایمان کی طاقت میں اضافہ ہو۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، یہ تھی مومن کی دوسری شرط اور دوسری صفت۔ آیت کا تسلسل ہے کہ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، مومنوں کی ایک اور نشانی یہ ہے کہ اپنے پروردگار پر توکل اور بھروسہ کرتے ہیں۔ توکل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کیا یہی کہ ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھے کہتے رہیں کہ خدا خود ٹھیک کر دے گا؟ نہیں، توکل کے معنی یہ نہیں ہے۔ اگر خدا کے بندوں سے کچھ نہ ہو پاتا، اگر فساد کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے انسان کی قوت ارادی اور طاقت کارآمد نہ ہوتی تو خدا انبیاء کو نہ بھیجتا، لوگوں کو انبیاء کی پیروی کا حکم نہ دیتا، انبیاء الہی کو رسالت کی بھاری ذمہ داری کے ساتھ دنیا کے اس میدان کارزار میں نہ بھیجتا۔ یہ جو آپ دیکھتے ہیں کہ خدا نے جن کو بھیجا ہے اور ان کا مقصد فساد کو جڑ سے اکھاڑنا ہے، وہ انسان اور بشر ہی ہیں، تو پس جان لیں کہ انسانی فساد کو انسان ہی جڑ سے اکھاڑ سکتا ہے۔ پس توکل کا مقصد کیا ہے؟ توکل یعنی ہر حال میں بھروسہ اور امید صرف خدا سے ہو۔ آپ نے دیکھا ہے کہ بعض افراد اپنی زندگی کی مشکلات میں، بحرانوں میں، وہاں پر جہاں زندگی کے تمام ظاہری وسائل سے خالی ہاتھ ہو جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ آپ نے دیکھا ہے، سنا ہے؟
مندرجہ ذیل کاموں میں سے کوئی ایک کام انجام دیتے ہیں، یا دشمن کے مقابلے میں سر تسلیم خم کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب ہم سے کام نہیں ہو سکتا تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ بس ایک یہ کہ دشمن کے سامنے سر جھکا دیتے ہیں، یا معمول کی زندگی کے اسیر ہو جاتے ہیں، دشمن کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکتے لیکن عملی طور پر یہی راستہ اختیار کرتے ہیں، صحیح و کوشش کرنا چھوڑ دیتے ہیں اور بھول جاتے ہیں کہ وہ در حقیقت عام زندگی کے اسیر ہو چکے ہیں۔ اس طرح کا انسان اگرچہ ظاہری طور پر دشمن کا اسیر نہیں ہوا، لیکن باطنی طور پر دشمن کے سامنے اپنا سر جھکا چکا ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک کام اور ایک حالت ہے کہ جسے بحرانوں کا شکار لوگ اپناتے ہیں۔ ایک اور راستہ یہ ہے کہ اپنی زندگی کا خاتمہ کر دیں۔ مثلا ایک صاحب کو جب حکومت ملتی ہے اور بین الاقوامی طاقتوں کی امداد اور حمایت کے کھوکھلے وعدوں سے تنگ آتا ہے، جس وقت بھی ملک کے کسی گوشے سے اس کے خلاف شورش برپا ہوتی ہے اور وہ اسے کنٹرول کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے، جب ذلیل و خوار اور تھک ہار کر بے چارہ ہو جاتا ہے تو خودکشی کر کے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیتا ہے۔ یہ سب ایسے راستے ہیں کہ جنہیں مشکلات میں گھرا وہ انسان اپنانے کی کوشش کرتا ہے جو خدا سے دور ہوتا ہے۔ بھلا جنگ احد سے بڑی بھی کوئی اور مشکل ہو سکتی ہے؟ چھوٹا سا محدود لشکر اسلام مال غنیمت کو سمیٹنے میں مصروف ہے کہ اچانک دونوں طرف سے اس پر حملہ ہو جاتا ہے، چند سپاہیوں کی غفلت کی وجہ سے۔ ایک حملہ سامنے سے اور ایک پشت سے۔ انہوں نے تلواریں نیاموں میں ڈالی ہوئی ہیں، گھوڑوں سے اتر چکے ہیں، اسلحے کو زمین پر رکھا ہوا ہے۔ اچانک دیکھتے ہیں کہ مسلح، وحشتناک اور غصے سے بھرے ہوئے دو گروہ ان پر دو طرف سے حملے کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے اب ایک لشکر جو اسلحے کے بغیر بے سر و سامانی کی حالت میں ہے، وہ ایسی حالت میں کیا رد عمل دکھاتا ہے؟ فرار کر کے بھاگ جاتا ہے۔ شیطان نے چند شیطان صفت انسانوں سے یہ اعلان کروایا کہ پیغمبر بھی ہمارے درمیان میں نہیں رہے۔ واضح ہے شیطان ہمیشہ اس طرح کے کام کرتا ہے۔ شیطان کے واضح منصوبوں اور ہتھ کنڈوں میں سے ایک یہ ہے کہ وقت سے پہلے الہی اور رحمانی محاذ کی شکست کا اعلان کرے کہ ہاں تم لوگ شکست کھا گئے ہو، پیغمبر اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ اس طرح کے بحران اور اس طرح کی بند گلی میں اللہ پر توکل کرنے والا ایک مومن کیا کرتا ہے؟ نجات کے سارے راستے بند ہو چکے ہیں، اسلحے زمین پر رکھ دیے گئے ہیں، دشمن اسلحے سے لیس ہے، مسلط ہو چکا ہے، طاقتور ہے۔ یہاں پر جو چیز انسان کی مدد کو پہنچتی ہے وہ ایسا دریچہ ہے جو صرف خدا پرست لوگوں کے پاس ہے۔ خدا پر بھروسہ کرنے والوں کے لیے یہ بند گلی کیا حیثیت رکھتی ہے؟ پیغمبر خدا اس دنیا سے جا چکے ہوں، لیکن پیغمبر کا خدا تو زندہ ہے، ذمہ داری تو ختم نہیں ہوئی۔ ایسی صورتحال میں خدا پر توکل رکھنے والا انسان کس شخص کی طرح کا عمل انجام دیتا ہے؟ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی طرح عمل انجام دیتا ہے۔ ابو دجانہ کی طرح، دو تین دوسرے مجاہدین کی مانند یہ اللہ پر بھروسہ اور توکل کرنے والے انسان تھے۔ توکل نہ کرنے والے کون تھے؟ وہ لوگ تھے جنہوں نے احد سے مدینہ تک پیٹھ دکھائی اور شہر کے دروازے کی طرف بھاگنے میں اپنی عافیت جانی۔ اب دیکھا آپ نے توکل کسے کہتے ہیں؟ وہ شخص جو توکل کو ہاتھ پر ہاتھ رکھنے، انجانے مستقبل کی امید میں بغیر کوشش کے بیٹھنے اور اپنے ایمان کو اپنی قوت و طاقت سے سلب کرنے کے معنی میں لیتا ہے۔ وہ شخص جو توکل کو انسان کے ارادے اور اس کی قوت و طاقت پر خط بطلان کھینچنے کے معنی میں لیتا ہے،
اس طرح کا انسان یا توکل کو نہیں سمجھتا، اسلام کا مفہوم نہیں سمجھتا، توکل کا ادراک نہیں رکھتا، یا نہیں سمجھتا ہے لیکن شرف حاصل نہیں کرتا، چاہتا ہے کہ توکل کے معنی کو تبدیل کرے تاکہ اس طرح توکل نہ کرنے والے لوگوں میں اضافہ ہو کہ جنہیں اسلام سمجھنا نصیب نہیں ہوتا۔ توکل کے معنی یہی ہے، وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ میری نظر میں انسان کے لیے زندگی کی سعی و کوشش میں دو طاقتور پر ہیں، ایک صبر ہے اور دوسرا توکل۔ جس امت کے پاس یہ دو پر ہوں وہ دشمن کے نشانے سے دور رہے گی، صبر کا پر اور توکل کا پر۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ یہ تھیں مومن کی 3 علامتیں۔ چوتھی علامت، الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ لوگ نماز قائم کرتے ہیں۔ جناب والا توجہ کریں، الَّذِينَ يُصَلُّونَ اور الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ کے درمیان ایک فرق ہے۔ یصلون یعنی نماز پڑھتے ہیں۔ اگر فقط نماز پڑھنے کا بیان ہوتا اور صرف خم و راست ہونا مقصود ہوتا تو یہاں یقیمون الصلاۃ کہنا ضروری نہیں تھا، صرف الذین یصلون کہہ سکتے تھے، یعنی وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں۔ واضح ہے کہ یقیمون الصلاۃ یعنی نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز پڑھنے کے علاوہ ہے۔ ایک دوسری چیز ہے، ایک بلند و بالا حقیقت ہے۔ آپ کی نظر میں یہ حقیقت کیا ہے؟ نماز کو قائم کرنا، اس کا کیا مقصد ہے؟ اس بارے میں مختلف نظریات ہو سکتے ہیں، ممکن ہے یہ سب نظریات ٹھیک ہوں۔ ایک یہ کہ کہیں نماز کو قائم کرنا یعنی نماز کو مکمل طور پر ادا کرنا، بطور کامل بجا لانا، یقیمون الصلاۃ۔ اتفاق سے عربی زبان میں، عربی اصطلاحات میں اقامہ کے معنی یہی ہیں، یعنی کام کو بطور کامل انجام دینا۔ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، تمام چہرے کو، تمام وجود کو دین کی طرف پلٹاؤ، مکمل طور پر۔ ایک یہ نظریہ اور احتمال ہے، اور واقعاً ہے بھی یہی، کہ اگر نماز کو اسی معنی کے مطابق قائم کرے یعنی بصورت کامل انجام دے، صحیح ارکان کے ساتھ، نماز کی تمام تعلیمات کے ساتھ، اگر کوئی اس طرح نماز پڑھے تو حقیقت میں کامیابی اس کے انتظار میں ہے۔ دوسرا نظریہ یہ ہے کہ الذین یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں یعنی معاشرے میں قائم کرتے ہیں، معاشرے کو نمازی معاشرہ بناتے ہیں۔ بعض لوگ اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ وہ خود تو نماز پڑھتے ہیں، شب و روز میں 17 رکعت کے بجائے 51 رکعت نماز پڑھتے ہیں، دوسری مستحب نمازیں اس کے علاوہ ہیں۔ اگر ان سے کہیں کہ بابا لوگ تو جوق در جوق دین سے دور ہو رہے ہیں، تو انہیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی۔ تو جواب ملتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ساحل نجات تک پہنچا لیں بڑی بات ہے، دوسروں تک نہیں پہنچ سکتے۔ بعض لوگ اس طرح کے ہیں، وہ عمل جو ایمان کی نشانی ہے یہ عمل نہیں۔ جو بھی بہترین نماز پڑھتا ہے لیکن خود پڑھتا ہے اور دوسروں سے کوئی سروکار نہیں رکھتا تو یہ ٹھیک نہیں ہے، کامل نہیں۔ کامل ایمان کی نشانی کیا ہے؟ نماز قائم کرنا یعنی نماز کو معاشرے میں قائم کرنا، سب کو نمازی بنانا، اس معنی میں نہیں کہ ایک عبادت سب انجام دیں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ آپ اپنے ذہن کو الفاظ کے قالب سے نکال کر فکر کو وسعت دیں۔ میں بھی یہی سمجھتا ہوں کہ الفاظ چھوٹے، نارسا اور قاصر ہیں۔ اس طرح نہیں کہ فلاں شخص نماز نہیں پڑھتا، اسے نمازی بنائیں، بلکہ نمازی معاشرہ یعنی ایسا معاشرہ جو ہر وقت یاد خدا اور راہ خدا میں ہو۔
ایسا معاشرہ جو کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتا، خدا کے علاوہ کسی پر بھروسہ نہیں کرتا اور اس کے علاوہ کسی سے مدد طلب نہیں کرتا۔ نمازی معاشرہ یعنی وہ معاشرہ جو ہر روز فتنہ و فساد کے سرداروں کو، جو کہ المغضوب علیہم ہیں، اور ان کے پیروکاروں یعنی جو الضالین ہیں سے براءت کا اظہار کرے، اور یہی اصل نماز ہے۔ اگر کوئی سعی و کوشش کرے کہ اسی معنی میں دوسرے لوگوں کو نمازی بنائے تو در حقیقت یہ بندگی خدا کی راہ میں کوشش ہے، فساد کو جڑ سے اکھاڑنے کی راہ میں اور ہم کو ختم کرنے کی راہ میں، ہر ایک مسلمان اور ہر ایک انسان کو اتحاد کی لڑی میں پرونے اور وحدت کو ایجاد کرنے کی راہ میں، ان راستوں میں کوشش انجام دینا در حقیقت نماز کو قائم کرنا ہے۔ یعنی آپ ایسا کام کریں کہ تمام لوگ ہر روز 5 وقت اور ہر موقع پر چند بار کہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، خدایا تیرے سامنے بندگی کی گردن اور بندگی کی پشت کو جھکاتے ہیں، نہ کہ تیرے غیر کے سامنے۔ ہر روز 5 بار اور ہر بار چند مرتبہ المغضوب علیہم اور الضالین سے، یعنی فتنہ و فساد کے سرداروں اور ان کے پیروکاروں سے بیزاری کا اظہار کریں، ایسا معاشرہ قائم کریں۔ ممکن ہے کہ نماز کو قائم کرنے کا ایک معنی یہ بھی ہو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، مومنوں کی اس کے علاوہ کون سی نشانی ہے؟ ایک یہ ہے کہ جو روزی ہم نے ان کو دی ہے اس میں سے انفاق کرتے ہیں۔ انفاق کا کیا مطلب ہے؟ انفاق یعنی ضرورتوں کی خلا کو پر کرنا، ایسا خرچ کرنا جس سے خلا پر ہو جائے، ایک ضرورت پوری ہو جائے، اس کو کہتے ہیں انفاق۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کہنے کا کیا مقصد ہے؟ یعنی اللہ فرماتا ہے مومنین وہ ہیں جو رزق ہم نے ان کو دیا ہے، مال کا نام نہیں لیا کہ جو پیسے ان کو دیے، نہیں، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، بلکہ ان پیسوں سے جو ان کو دیے، اس عمر سے جو ان کو دی، اولاد سے جو ان کو دی، اس آبرو سے جو ان کو دی، اس جسمانی طاقت سے جو ان کو دی، اس زبان سے جو ان کو دی، اس فکر اور مغز سے جو ان کو دیا، ہر اس چیز سے کہ جو ان کو دی، ما رزقناہم، ہر وہ چیز جو ان کو رزق کی صورت میں عطا کی، کیا کرتے ہیں؟ ينفقون، انفاق کرتے ہیں، یعنی صحیح طور پر خرچ کرتے ہیں، نہ کہ ہر جگہ خرچ کرتے ہیں۔ اولئک هم المؤمنون حقا، حقیقت میں یہی مومن ہیں۔ لہم درجات عند ربہم، ان کے لیے درجات ہیں، درجات یعنی رتبے اور مرتبے ہیں، عند ربہم، ان کے پروردگار کے نزدیک، ومغفرہ، مغفرت بھی ان کے شامل حال ہوگی، وہی مغفرت جس کا کل میں نے معنی کیا تھا۔ امید ہے وہی مفہوم آپ کے ذہن میں بطور کامل ہوگا۔ خدا کا کسی کو مغفرت دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی روح پر گناہ سے جو زخم وجود میں آیا ہے خدا اسے بھر دے۔ اس طرح کے افراد کے گناہ کے زخم کو خدا مندمل کر دے گا۔ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کریم، شریفانہ روزی، کریمانہ رزق، بغیر ذلت کے، بغیر تنگی کے، بغیر شرمساری کے، اللہ اس طرح کی روزی ان کو دے گا۔ ایک معاشرہ اس وقت پاکیزہ اور شرافت مندانہ رزق، عزت و سربلندی اور کرامت حاصل کر سکتا ہے، اور اس وقت شریفانہ روزی کما سکتا ہے جب وہ مومن ہو،
اور ان صفات کا حامل ہو۔ اگر اس طرح ہو تو وہ تمام نعرے جو آج کل دنیا کی سیاسی پارٹیاں ہر طرف سے میڈیا وغیرہ کے ذریعے چاہے سچے ہوں یا جھوٹے دنیا کی قوموں کے سامنے لگاتی ہیں، وہ تمام نعرے اس ایماندار معاشرے میں عملی شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ صلح، آزادی، رفاہ عام، امن و سکون، جنگ کے بغیر، خونریزی کے بغیر، اخوت و برادری کے ساتھ، خلوص و محبت کے ساتھ، اعلیٰ ثقافت، اعلیٰ تعلیم، بہترین روزگار اور وہ تمام الفاظ اور نعرے کہ جن میں سے بعض بامعنی اور بعض بے معنی ہیں، وہ تمام نعرے ایمانی معاشرے میں عملی شکل اختیار کر سکتے ہیں۔ ورزق کریم، اور عزت و شرافت، کرامت و سربلندی کی روزی۔